بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستانی سیاست میں بلکہ عالمی دنیا میں یہ جو ہائبرڈ وار کی ذکر بہت بار کیا جا رہا ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وار، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کی مدد سے جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں اوپینین میکنگ کے کانٹیکس میں، اس کی بنیاد پر جو گفتگو پاکستان میں ہو رہی ہے کہ پاکستان کن بڑے چیلنجز سے دوچار ہے، اور اس میں ایک چیلنج جو ہے وہ ہائبرڈ وار بھی ہے۔ ابھی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو بڑا چیلنج درپیش ہے وہ ہائبرڈ وار کے حوالے سے ہے، اور ان کے بقول ہائبرڈ وار ایک اور پازیٹیو کرٹیسزم کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ مثبت تنقید کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، لیکن اس مثبت تنقید کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ریاست کو چیلنج کریں، آپ انسٹیٹیوشنز کو چیلنج کریں، آپ کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کریں اور پورے پاکستان پہ سوالیہ نشان اٹھا کر پاکستان کے لیے ایک ایسا مسئلہ پیدا کر دیں جو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے، ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی۔ پھر دوسری بات دیکھیے، یہ جو قوم کے اندر ایک سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر جو تقسیم اور ذہن سازی کا جو کھیل ہے، اس میں یہ جو پوری کی پوری ہائبرڈ وار ہے، ڈیجیٹل وار ہے، یہ اب ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ اس میں انفارمیشن اور نالج کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جسے کہتے ہیں پروپیگنڈا کو ایک بڑا ہتھیار بنا لیا گیا ہے۔ شواہد کے بغیر، تحقیق کے بغیر جس قسم کا پروپیگنڈا یہاں پر کیا جا رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ قوم کی ذہن سازی کو کنفیوز کرنا زیادہ اہم ایجنڈا ہے۔ جو لوگ بھی اس کے اندر ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، شعوری یا لاشعوری طور پر کام کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ پاکستان کے اندر ایک بڑی تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر۔ اور آپ دیکھیے اب جب یہ فرقہ وارانہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یا پاکستان کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے اس کو چیلنج کیا جائے، لوگوں کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے کے بارے میں نفرت، تعصب، غصہ، فتوے بازی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک نہیں ہے، پاکستان تقسیم شدہ معاشرہ ہے، اور بہت مایوسی کی باتیں پاکستان کے اندر سے پاکستان کے بارے میں کی جا رہی ہیں، اور اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، وہ دیانتداری سے کر رہے ہیں یا کسی کے ایجنڈے پر اس میں شامل ہیں، اس بات سے قطع نظر، لیکن یہ چیزیں جس انداز سے ڈیجیٹل وار کا حصہ بنی ہیں اس سے خود ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ یہ جو کھیل ہے، یعنی بھارت سے تعلقات کا مسئلہ ہو، افغانستان سے تعلقات کا مسئلہ ہو، سی پیک سے معاملات ہوں، ایران سے تعلقات ہوں، امریکہ سے تعلقات ہوں، چین سے تعلقات ہیں، اس میں ایسی ایسی خبریں نکالی جاتی ہیں کہ باقاعدہ لگتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، کیا ایجنڈا اس کے پیچھے، اس میں اتنی زیادہ منفی خبریں، اس میں اتنا زیادہ پروپیگنڈا، جھوٹ کا سہارا جو لیا جاتا ہے، لگتا یہ ہے کہ ہم اپنی ریاست کو خود سوالیہ نشان بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں کسی کے سامنے، تاکہ باہر کے لوگ ہم پہ جو ہے نا سوال اٹھائیں اور یہ کہیں کہ کیونکہ یہ سوالات پاکستان کے اندر سے اٹھ رہے ہیں اس لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور دیکھیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں پاکستان کوئی شفافیت جسے کہتے ہیں نا مکمل نہیں رکھتا، ہر ملک کے اندر گرے ایریا ہیں، پاکستان کے اندر بھی گرے ایریا ہیں، سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، فرقوں کی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، ریاست کے ڈیکورم کے کانٹیکس میں، ریاستی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پورے ملک کو کوشچن کر دیں اور اپنے ملک کو اس انداز سے کوشچن کریں کہ اس کا فائدہ باہر والے لوگوں کو ہونا شروع ہو جائے، اور پھر پاکستان کا ایک منفی تصور اجاگر کرنا، پاکستان کو اس انداز سے پیش کرنا کہ پاکستان میں سب برا ہے، حالانکہ کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ بلیک ڈاٹس ہوتے ہیں، وائٹ ڈاٹس ہوتے ہیں، گرے ایریا ہیں۔ ان گرے ایریا کو درست کرنے کے لیے جو حکمت عملی پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے ڈیفرنٹ فریقین کو اختیار کرنی چاہیے، ہم وہ اختیار کرنے کی بجائے
الزام تراشیوں کی بنیاد پہ، لان تان کی بنیاد پہ، جھوٹ کی بنیاد پہ، پروپیگنڈا کی بنیاد کے اوپر جو کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک خطرناک رجحان کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اور اس میں باہر کے لوگ بھی ملوث ہیں جو خاص طور پہ اس ڈیجیٹل وار کو بنیاد بنا کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اور کئی لنکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو باقاعدہ کانشیسلی پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ نیگیٹیوٹی جو ہے پاکستان کے اندر سے بہت زیادہ اجاگر کی جا سکے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ باقاعدہ تنقید اور تضحیق کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی ہم بھول گئے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، تنقید کریں آپ تو باقاعدہ تضحیق کر کے اداروں کو، افراد کو، ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس سے اور زیادہ کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، اس سے اور زیادہ رد عمل کی سیاست پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس کو لگام دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کچھ سائبر کرائم پالیسیاں بنائی ہیں، سائبر کرائم لاز بنائے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کسی کو بہت زیادہ آگاہی نہیں ہے، کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے اس پورے کھیل میں ٹارگٹ کون ہے؟ ٹارگٹ ہے 15 سال سے لے کے 35 سال کے نوجوان، لڑکے اور لڑکیاں، چاہے وہ شہروں میں رہتے ہیں، چاہے وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ پڑھ لکھ نہیں سکے، ان امیر ہیں یا غریب ہیں، ان سب کو ٹارگٹ کر کے نوجوانوں پہ فوکس کر کے یہ جو تقسیم کا جو کھیل ہے اس کے اندر رنگ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج یہ ہے، پاکستان کو اس پورے کھیل سے نہ صرف آگاہی حاصل کرنی چاہیے بلکہ اپنے تعلیمی اداروں کے اندر اس کو باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر یہ جو سائبر پالیسی، سائبر کرائم، ہائبرڈ وار، 5th جنریشن وار، جس انداز سے پاکستان کے اندر نیگیٹو قوتیں اس وقت کام کر رہی ہیں، ان سب کے بارے میں ایک جسے کہتے ہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے، اور انہی کے اندر سے امبیسڈر بنانے کی ضرورت ہے جو پاکستان کے مقدمے کو پازیٹیولی لے اور تنقید بھی کریں۔ کھل کر تنقید ہونی چاہیے پاکستانی معاملات میں جہاں جہاں خرابیاں ہیں، لیکن اس تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اداروں کو بہتر بنانا ہے۔ اس تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اداروں کو اور زیادہ خراب کرنا ہے، ان کو اور زیادہ متنازع بنانا ہے۔ پہلے ہی پاکستان ایک ادارہ سازی کے عمل سے کے بحران سے گزر رہا ہے، ہمیں اپنی ادارہ سازی پہ بہت توجہ دینی ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے اس پوری ہائبرڈ وار کا، اس ڈیجیٹل وار کا ہدف جو ہے وہ پاکستانی عوام ہے، اور باقاعدہ جو میدان جنگ ہے وہ انسانی ذہن سازی ہے، یعنی انسان کے ذہن کے اندر ایسا گمراہ کن معلومات کا ذخیرہ پیدا کر دیا جائے کہ وہ ایک کنفیوز ہو جائے، وہ ایک نظریاتی کنفیوژن کا شکار ہو جائے، اس کو لگے کہ یہ ریاست بھی کرپٹ ہے، یہ ملک بھی کرپٹ ہے، یہ حکومت بھی کرپٹ ہے، سیاسی جماعتیں بھی کرپٹ ہیں، میڈیا بھی کرپٹ ہے، مذہبی جماعتیں بھی کرپٹ ہیں۔ تو بھائی اگر یہ سب کچھ کرپٹ ہے تو یہ ملک کسی نہ کسی شکل میں چل بھی تو رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کریں، ان قوتوں کے خلاف جو ایک نیگیٹیوٹی کے طور پر اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہمیں ایک کاؤنٹر نیریٹو اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی پڑے گی، اور ان کو بنیاد بنا کر، اور یہ جو آرمی چیف نے خطاب کیا یہ بڑا فکر انگیز بھی ہے۔ اس کے اندر خاص طور پہ لسانی، میں نے جیسے کہا مذہبی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم کا کھیل ہے، اس پہ ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ہمیں جو پیغام پاکستان ہے اس کے حوالے سے، دختران پاکستان کے حوالے سے، سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے، مدارس کی ریفارمز کے حوالے سے، تعلیمی اداروں میں اصلاحات کے حوالے سے، میڈیا کی اصلاحات کے حوالے سے، اگر ہم یہ کچھ کر سکیں گے تو پاکستان دنیا میں اپنے آپ کو ایک مہذب ملک، ایک مہذب ریاست، ایک ذمہ دار معاشرے کے طور پہ پیش کر سکے گا۔ اس ہائبرڈ وار، اس ڈیجیٹل وار کو محض مذاق میں لینے کی بجائے ہمیں سنجیدگی سے ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر، ادارہ جاتی سطح پر اور معاشرتی سطح پر ایک کامیاب حکمت عملی اختیار کرنی ہے، اور اس کامیاب حکمت عملی کو ایک قومی بیانیے کی شکل دے کر پورے ملک کے لوگوں کو، پورے ملک کے اداروں کو اس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، تبھی ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔